بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی اس محفل میں مصنوعی تولید سے متعلق مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ مرد و عورت میں کسی کمی کی وجہ سے تولید کا جو فطری طریقہ ہے، اگر وہ عمل نہ پا سکے اور بچہ پیدا نہ ہو سکے تو پھر مصنوعی تولید کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ اس کے متعدد طریقے ہیں۔ ہمارے موضوع سے جو متعلق ہے وہ صرف دو چیزیں ہیں، دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مرد سے اس کے مادہ منویہ کو حاصل کیا جاتا ہے، طبی آلات کے ذریعے سے اس کی منی لی جاتی ہے اور پھر اسے عورت کی بچے دانی میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے مادہ منویہ کو لے کر، دونوں کی منی کو لے کر کے ایک ٹیوب میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی ٹیوب میں اسے برآور کیا جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس ٹیوب سے نکال کر کے اسے بچے دانی میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تو مرد و عورت سے جو یہ مادہ منویہ لینے کی شکل ہے، تو کیا طبی آلات کے ذریعے مادہ منویہ کے حاصل کرنے کی وجہ سے دونوں پہ غسل واجب ہوگا یا غسل واجب نہیں ہوگا؟ غسل واجب ہونے کے لیے حدیث میں یہ کہا گیا ہے، ایک حدیث ہے جسے امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ، جب پانی جوش کے ساتھ نکلے، شہوت کے ساتھ نکلے تو غسل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پانی شہوت کے ساتھ نہ نکلے، اگر منی شہوت کے ساتھ نہ نکلے تو پھر غسل فرض نہیں ہے۔ چنانچہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے تین امام، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ، یہ تینوں اس بات کے قائل ہیں کہ غسل واجب ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ منی شہوت کے ساتھ نکلے۔ ظاہر ہے کہ طبی آلات کے ذریعے سے منی لینے میں یہ شرط نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے اس طرح سے منی حاصل کرنے میں غسل فرض نہیں ہوگا۔ البتہ ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خواہ منی کسی بھی طرح سے نکلے، اس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، لہذا احتیاطاً اس عمل کے بعد غسل کر لینا مستحب ہے۔ البتہ یہ جو مادہ حاصل کیا گیا ہے، اس مادے کو شرمگاہ کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے، تو شرمگاہ سے کسی بھی چیز کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اس عمل کی وجہ سے مرد عورت دونوں کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تاہم اگر عورت کا بیضہ اس کی شرمگاہ کے ذریعے سے نہیں بلکہ پیٹ میں سوراخ کر کے حاصل کیا گیا ہے، تو اس پیٹ میں سوراخ کر کے حاصل کرنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بیضہ، اس بیضے کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے اصلاً اس کو پاک سمجھا جائے گا، اور اگر اسے ناپاک بھی کہہ دیا جائے، ناپاک قرار دیا جائے، ناپاک سمجھا جائے، پھر بھی یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اسے خوردبین کے ذریعے، خوردبین کے بغیر دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس قدر ناپاکی، اس قدر کم ناپاکی اگر نکلے تو اس کے نکلنے کی وجہ سے وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر وہ باوضو ہے تو اس عمل کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس کا وضو برقرار رہے گا۔
اگر عورت کی شرمگاہ میں یہ منی داخل کی گئی ہے، خواہ وہ اس کی بچے دانی میں ٹیسٹ ٹیوب میں باور آور کرنے کے بعد داخل کی گئی ہے یا سرنج کے ذریعے عورت کے بچے دانی میں اس مرد کے مادے کو داخل کیا گیا ہے، تو اس داخل کرنے کی وجہ سے اگر عورت کو انزال نہ ہو تو پھر اس پہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ البتہ اگر انزال ہو جائے تو اس پہ غسل واجب ہوگا۔ اس مسئلے پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ تمام ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی اور ذریعے سے عورت کی بچے دانی تک مرد کی منی پہنچا دی جائے تو اس کی وجہ سے عورت پہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر مرد کا مادہ منویہ عورت کی شرمگاہ کے علاوہ کہیں اور گرے اور پھر وہ اس کی شرمگاہ تک پہنچ جائے تو کیا وہ اس پہ غسل واجب ہوگا، عورت پہ غسل واجب ہوگا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک کہ وہ فطری جو طبعی طریقہ ہے اس طریقے سے صحبت نہ ہو تو پھر عورت پہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ محض مرد کی منی کے داخل کر دینے کی وجہ سے یا داخل ہو جانے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ مصنوعی تولید کا جو طریقہ ہے، اس طریقے میں عورت کی شرمگاہ یا بچے دانی میں جو مرد کی منی داخل کی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اگر عورت کو انزال نہ ہو تو اس پہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب وإلیہ المرجع والمآب۔